وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام در کبریائی، بڑیائی، یکتائی، زیبائی، شہنشائی، تمام در تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے۔ ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا فرمائے، چاہت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب ہے. آئے روز خبریں سنتے ہیں، آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں کے جنازے میں جائیں گے، آج فلاں بندہ یہ بیماری آئی فوت ہو گیا، اس طرح ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، کام کر رہا تھا پتہ ہی نہیں چلا، موت کا فرشتہ آیا فوت ہو گیا. اپنے ہاتھوں سے مسلمان کتنے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اور یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ قبروں میں دفن کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دل پتھروں سے زیادہ سخت اور پتھروں سے زیادہ سخت اتنے ہوئے کہ اس دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے اگر آپ کسی اپنے دوست یا بھائی سے بات کریں کہ اللہ کے بندے نماز پڑھا کر، اللہ کے بندے سود چھوڑ دے، اللہ کے بندے تو کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں نے تیری اولاد کو دیکھا فلاں جگہ پر نماز کا وقت تھا، وہ گناہ کر رہی تھی، وہ اپنے دوستوں میں، اپنی مشغولیات میں اللہ کے ذکر سے دور ہو گئی، تو سننے میں یہ بات آتی ہے حضرت جی میری اولاد ہے، حضرت جی مجھے اپنی مرضی کرنے دیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے. اگر کہیں یار موت کا ڈر، موت کا خوف، بڑا نڈر ہو کے کہتا ہے حضرت جی موت آئے گی دیکھی جائے گی، کون سا کوئی مسئلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بے فکری مسلمان کے لیے اچھی نہیں. اپنی زبان سے یہ بات کہہ دینا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا دیکھی جائے گی، بڑی آسان بات ہے، بڑی آسان، بڑی سہل، جملے بڑے سستے. موت آئے گی دیکھی جائے گی، بدال میں تصور میں کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے کچھ دیر کے لیے سوچے، اپنی اگلی پچھلی زندگانی کی طرف نظر دوڑائے، پھر کبھی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا تو کرے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. آج کے مسلمان نے سمجھا کیا ہے موت کے فرشتے کو. آئیں توجہ فرمائیں، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے دل کی چاہت، موت سے بے فکری، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے فکری، اتنی بے فکری مسلمان کے لیے اچھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 78 میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں زندگی گزارنے والوں، اپنے آپ کو چونا گچ دیواروں کے اندر بند بھی کر لو، مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ بھی کر لو، جہاں پر بھی جاؤ گے تمہیں موت آ کر کے رہے گی. دعا کرے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر کرے. نماز آئے ایمان کی حالت ہو، موت آئے ایمان کی حالت ہو، موت آئے زبان پر کلمہ توحید ہو، نہ موت آئے شہادت کی موت آئے، عزت والی موت آئے. اللہ بری موت سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. آئیں ذرا توجہ فرمائیں. اتنی بے فکری، کہتا ہے حضرت جی نیکی کی ضرورت نہیں، کہتا ہے حضرت جی تسی اپنی قبرے اسی اپنی قبرے. آئیں مسلمانوں، یہ بھی کہتا ہے موت کا فرشتہ آئے گا دیکھی جائے گی. یہ موت کا فرشتہ آ رہا ہے، بندہ کون ہے؟ بندہ بے نمازی، بندہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والا، یہ بندہ سود کھانے والا، یہ بندہ بے حیائی کرنے والا، یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا. آج اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ
اللہ اکبر کبیرہ الواقعہ میں آیت نمبر 83-87 تک بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا، آج موت کے فرشتے آئے یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایسی ڈراؤنی شکل، ایسی خوفناک شکل کہ جس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، اگر اس سے پہلے کوئی عام دیکھ لے وہ مر جائے. اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ موت کے فرشتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسم کانپے گا، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم بھی اس کے قریب ہوں گے، اس وقت اس کے عزیز و اقربا بھی اس کے قریب ہوں گے. یہ اپنی آنکھوں سے جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، چیلنج اپنی مرضی سے نمازیں چھوڑنے والا. آپ میری یہ نصیحت یاد رکھیں بھائیو، اپنے گھر کے اندر جائیں اور گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن نہیں تو یہ قرآن پڑھا ہوا ہے ایک مرتبہ ان آیات کا ترجمہ ضرور پڑھیں. سورہ الواقعہ آیت نمبر 83 سے 87 تک اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. مسلمان کو آج اس گناہگار ظالم کو سامنے موت کے فرشتے نظر آئے، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، چیلنج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین. تو بڑے دعوے کرتا تھا میری مرضی، میں جو مرضی کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خود مختار ہے نا، تیری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر آج تجھ میں جرت اور طاقت ہے مجھے بھاگ کے دکھا، مجھے بھاگ کے دکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تو اپنے دعوے میں سچا تھا تو کہتا تھا موت کا فرشتہ آئے گا دیکھی جائے گی، جب موت آئے گی دیکھی جائے گی، جب فرشتے آئیں گے دیکھی جائے گی. ترجعونہا ان کنتم صادقین. اتنی بے فکری میں زندگی گزاری. اللہ فرماتے ہیں آج یہ آئیں، اگر تو اپنے قول قرار میں سچا انہیں واپس کر کے دکھلا. ترجعونہا، واپس لٹا فرشتوں کو. یہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں. جسم کانپے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، گھر والے قریب ہیں، کہیں گے کیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اللہ فرماتے ہیں اس حلق کے اندر جب اس کی سانس اٹک جائے گی گھر والے کہیں گے سانس نہیں آ رہی. کوئی کہے گا جاؤ بھائی دم کرنے والے کو لے کے آؤ، فلاں حضرت جی کو لے کے آؤ، فلاں پیر صاحب کو لے کے آؤ، ان کی زبان میں بڑی شفا ہے، اجی یاسین پڑھو، اس کی روح اٹک گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ فرماتے ہیں دم درود کام نہیں آئے گا، یہ پھونکیں یہ قرآن پڑھنا کام نہیں آئے گا. ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی. آج اس کا رب کے ساتھ ملاقات کا وقت آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر موت کیسی آئے گی؟ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں دیکھی جائے گی حضرت جی دیکھی جائے گی. مسجدیں ویران ہیں، اللہ کی قسم مسجدیں. یہ قرآن روتے ہیں مسجدوں میں پڑے ہوئے، ہمارے گھروں میں قرآن روتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی سسکیوں کی آواز نہیں آتی. ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ کون سا بولتا ہے. اور کبھی تنہائی میں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے دیکھو مسلمانوں، سسکیوں کی آواز آئے گی. کیا قرآن اس لیے نازل کیا تھا اجی گھر کے اندر رزق کی بڑی بے برکتی ہے. سورہ البقرہ پڑھو، واقعہ پڑھو، پھر قرآن کو کھولا اجی اس کی روح قبض نہیں ہوتی. سورہ یاسین پڑھو، گھر کے اندر جنات آ گئے. سورہ البقرہ پڑھو اجی نظر لگ گئی. سورہ القلم پڑھو، جادو کا مسئلہ ہے. آخری 2 سورتیں پڑھو. اوے اللہ کی قسم یہ قرآن ان مسائل کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا. آج مسلمانوں نے قرآن کو مجبوری کے لیے اٹھایا، کبھی دل سے نہ اٹھایا.
میری بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن میری آپ کی مووی بنا رہا ہے، فلم بنا رہا ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جن مسلمانوں نے قرآن سے روح گردانی کی، اللہ کی قسم یہ اللہ کی عدالت میں ان کے لیے مقدمہ کرے گا۔ سورہ الفرقان کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ یہ قرآن کی زبان ہوگی، قرآن کا وجود ہوگا، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پڑھا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی مرضی، اتنی بے فکری۔ آئے توجہ فرمائے مسلمانوں، توجہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، مسلمانوں، اے کتبے والوں، اے گرد و نواح سے آنے والوں، اپنی اصلاح کر لو، نمازیں پڑھا کرو، ذکر اذکار کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اوے رمضان، اوے سردی کی لمبی لمبی رات ہیں، جلدی سویا کرو، تہجد کے وقت اٹھ کے میں اللہ سے استغفار کیا کرو، میں اللہ کے سامنے رویا کرو، اور رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، میں تمہاری رونے جیسی شکل دے کے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کچھ کر کے تو دیکھو۔ ہاں اگر اپنی مرضی کر لی پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ فرماتے ہیں جب ظالم لوگوں کی موت آئے گی، جب موت کے فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا، بڑے پیار سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، باسطوا ایدیہم، یہ اپنے بازو پھیلا کے کہیں گے آؤ اپنی جانوں کو ہمارے ہاتھ میں رکھو۔ اللہ جی بس، اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ سورہ النحل کو پڑھو، اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال کو پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے روح کو نکالیں گے، قبض کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں فرشتے ان کی چہروں پر ماریں گے، ان کی پیٹھوں کے اوپر ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اے نبی کاش تو وہ منظر دیکھتا، کاش یہ لوگ دیکھتے جب ان ظالموں کی روحوں کو قبض کیا جائے گا، جب یہ سودی کی روح کو قبض کیا جائے گا، بے نمازی کی روح کو قبض کیا جائے گا، جو اپنی مرضی کرنے والا، جب اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہر جوڑ کے اوپر رک رک کے اس کو ماریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی بے فکری، اتنی بے فکری، کوئی بات نہیں جی، موت ہی ہے نا، دیکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بری موت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا جب برے بندے کی موت کے لیے فرشتے آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جوڑ کے اوپر رک رک کر اس کو مارا جائے گا، اس کے چہرے پہ مارا جائے گا۔ اور مسلمانوں پھر ہوگا کیا؟ یہاں پہ بات بس نہیں، ختم نہیں، ایسے ایسے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، آپ نے فرمایا لوہے کے اگر ایک ہتھوڑا احد پہاڑ پر مار دیا جائے وہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائے۔ فکر نہیں ہے، دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں الترغیب الترہیب میں حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب برے بندے کی روح کو قبض کیا جائے گا، ملک الموت فرشتوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ فرشتے پیچھے بیٹھے ہوں گے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر کے وہ حتی یجلس عند رأسہ ہی اس کے سر کی طرف بیٹھیں گے۔ آپ فرمائیں گے ایتها النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، حضرت عزرائیل کہیں گے اے خبیث روح اس جسم سے نکل جا، اللہ کے غصے کی طرف آج تیرا جانا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف آج تیرا جانا ہے۔
یہاں پر ایک بات توجہ فرمائیں، جاگ کے غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو نکالا جائے گا، جب نکال کر کے گندے ٹاٹ میں بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو پہلے آسمان پر لے جایا جائے گا، اور جہاں جہاں سے یہ روح گزرے گی آپ نے فرمایا اس روح کی بدبو اتنی غلیظ اور گندی ہوگی کہ جس فرشتے کے پاس سے اس روح کو لے کر کے جائیں گے ہر فرشتہ کہے گا ما هذه الريح الخبیثہ، کہ یہ کس خبیث بندے کی روح ہے۔ اگلا جملہ قابل غور، قابل غور۔ فرشتے کہیں گے یہ کس خبیث کی روح ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام جواب دیں گے فَيَقُولُونَ فَلَانُ ابْنُ فَلَان، یہ فلان ابن فلان کی روح ہے۔ وہاں پر باپ کا نام لیا جائے گا، وہاں پر والد گرامی کا نام لیا جائے گا۔ مسلمانوں، خدا را میں اپنے سمیت اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اپنے والدین کے لیے باعث عزت بنیں، ہم اپنے والدین کے لیے باعث شرف بنیں، نہ دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، نہ آخرت میں بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب پہلے آسمان پہ جائیں گے وہ کہیں گے کس کی روح ہے؟ فرمایا جائے گا فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان کی خبیث روح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ینتہا، یہاں تک کہ آسمان پر لے کر کے جائیں گے الی السماء الدنیا فیستفتح لہ، تاکہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یفتح لہ، اس بندے کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، نہ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا وہ سوئی کا ہلکا سا کنارہ اس میں سے اونٹ تو گزر سکتا ہے، لیکن یہ بد بندہ نہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، نہ یہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ میرے ساتھ نہیں، اللہ سے وعدہ کرے انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پکا وعدہ جی؟ انشاءاللہ جہاں پہ وقت ملے، جہاں پہ وقت ملے نماز پڑھیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت، میرے والدین اساتذہ سمیت، اللہ ہم سب سمیت ہم سب کو نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نمازی اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اب حدیث توجہ فرمائے، جب آپ نے یہ وعدہ کیا اب ذرا توجہ فرمائے، خوشخبری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی میں اور صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، یا ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب ایک نیک بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، وہ کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، پھر آرام سے سکون سے روح کو قبض کیا، پہلا دوسرا تیسرا 7 آسمانوں کے اوپر اس کی روح کی خوشبو پھیلے گی۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ختم ہوگا، اس کی روح کو خوبصورت کپڑے میں دوبارہ لپیٹ کر قبر کے اندر اس کے جسم میں واپس ڈالا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہوگا یہ کہ جب سارے لوگ اسے دفن کر کے اس کے لیے دعا کر کے چلے جائیں گے، یہ ان لوگوں کے چلنے کی آواز قبر میں سنے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا يُقَالُ لَهُ اجلس فَيَجْلِسُ، آپ نے فرمایا منکر نکیر آئیں گے، وہ اس سے کہیں گے اللہ کے بندے تو بیٹھ جا۔ اگر یہ مومن ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا، نمازی ہوگا، آپ نے فرمایا یہ بیٹھ جائے گا۔
فَيَجْلِسُ جب یہ بیٹھے گا، آپ نے فرمایا فجر کے وقت دفن کرو، مغرب کے وقت دفن کرو، ظہر کے وقت دفن کرو، عشاء کے وقت دفن کرو، جس وقت بھی مردے کو دفن کیا جائے گا جب منکر نکیر آئیں گے وہ عصر کا وقت ہو جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ عصر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹھے گا یہاں تک کہ اسے نظر آئے گا، یوں محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ وَقَدْ أُدْنِيَتْ لِلْغُرُوبِ اگر یہ سورج غروب ہو جائے گا میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منکر نکیر آئیں گے، جب اسے سوال و جواب کرنے لگیں گے یہ کہے گا دعونی حتی اصلی، اللہ کے بندو پیچھے ہٹو میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اسی وقت کہیں گے ہمیں تیری طلب، تیری محبت، تیری نیکی کا پتہ ہے، خالق مالک نے سب کچھ بتلا دیا، ہمیں بس ایک دو باتوں کے سوال و جواب کر۔ میرے نبی نے فرمایا جب فرشتے اسے سوال و جواب کریں گے اللہ تعالیٰ قبر میں اسے ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اس کے ساتھ ہی حکم الہی ہوگا میرے بندے نے سچ بولا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کو نور سے منور کر دو، اس کی قبر کو 103 فٹ تک وسیع و عریض کر دو، اور اسے ایسے سلاؤ جیسے اس کے دل کے اندر نہ خوف ہو نہ ڈر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ آرام کرے گا اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جائے گا، آپ نے فرمایا جنت کے سبز پرندوں میں اس کی روح کو تبدیل کیا جائے گا اور جنت میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نمازی بندے کی روح جنت کی سیر بھی کرے گی، جنت کے پھل بھی کھائے گی۔ یہ وہ نمازی بندہ ہے۔ تو اتنی بے فکری آج کے مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں مغرب کے وقت میں ایک حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی نے ایک سمندر یا دریا میں اپنی انگلی کو ڈبویا، اللہ کے نبی نے باہر نکالا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری طرف دیکھو، دیکھا گیا، آپ نے فرمایا یہ میری انگلی کے ساتھ جو پانی ہے یہ حقیر سا تھوڑا سا پانی، آپ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی، یہ جو تمہیں اتنا بڑا سمندر اور دریا نظر آ رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ آؤ مسلمانوں، آؤ میرے بھائیوں، ہم اس آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کے نبی نے دنیا طلبی سے منع نہیں کیا، نہ قرآن نے منع کیا، لیکن دنیا کے نشے میں اپنے رب کو نہ بلائیں۔ آج کوئی بندہ کسی کی ملازمت کرے اور ملازمت کرتے ہوئے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، وہ اسے کام سے نکال دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لوگ بے نمازی ہیں، لوگ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی پکڑ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ میں نے تجھے ڈیل دی ہے نا، پھر ایک وقت میرا آئے گا، پھر جب وہ وقت آئے گا تو میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر رب کی چلے گی۔ تو آئے میرے بھائیو اس وقت سے پہلے پہلے ہم اللہ کی مان کے چلیں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں میرے بھائیوں، وہ مریض ہیں، پہلے بھی دعا کی تھی، الحمدللہ کافی بہتر ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی سمیت جتنے بھی ہمارے دوست احباب عزیز و اقربا، رشتہ دار غیر رشتہ دار مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامل مکمل اکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو اور ان کے جو کفیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ تمام کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی وباؤں سے، وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.